آثیر نکاح، قسط 66، تحریر گل۔ خضر خان نے اس کے قریب ہوتے اس کے بیڈ کے گراؤنڈ پر ہاتھ جماتے ہوئے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا، بات سنو میری۔ پلوشیں اس کو اتنا قریب دیکھ کر ساکت سی اس کو دیکھنے لگی تھی، اور وہ سخت تاثرات سے اس کو دیکھ کر بولا تھا، اگر تمہیں شادی سے پہلے کچھ بھی ہوا تو یاد رکھنا، تمہاری جان میں اپنے ہاتھوں سے لوں گا۔ ایک سیکنڈ کے لیے بھی نہیں سوچوں گا۔ مجھ سے برا تمہارے لیے کوئی نہیں ہوگا۔ وہ کہتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا اور دروازے کی طرف بڑھا تھا۔ اسے لگا تھا اس نے جان بوجھ کر میڈیسن نہیں لی ہے، اور اوپر سے اتنا نارمل تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہو۔ اور وہ ایک وہ تھا کہ پریشانی سے ساری رات اس کے کمرے کے چکر لگاتا رہا تھا۔ آپ سے برا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، بلکہ بے رحم بھی کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ کو غصہ ہے کہ میرے لیے اپنا وقت ضائع کیا ہے، تو میں نے نہیں کہا تھا آپ سے مرنے والی میں نہیں تھی، خود ہی اٹھ جاتی۔ یا فضیلت تھی، وہ آپ کی بہن ضرور ہے، لیکن آپ کی طرح بے حس نہیں۔ آپ تو پتھر سے بنے ہیں۔ پتہ نہیں آپ کو انسان کیسے سمجھ گئی تھی میں۔ خضر خان کو اس کا جواب دینا برا لگا تھا، اس لیے رک کر اس کی طرف دیکھ کر بولا، ہاں، پتھر ہی ہوں، اس لیے اس پتھر سے اپنا سر تو بالکل پھوڑنے کی کوشش مت کرنا، بہت تکلیف سا ہوگی پھر، اور تمیز سے بات کرو میرے ساتھ۔ اگر میں کچھ کہہ نہیں رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم کچھ بھی کہو گی۔ تمہیں بچانے کی میری کوئی خواہش نہیں تھی، مجبوری تھی میری تمہیں بچانا، کیونکہ میں تمہیں اپنے گھر میں بالکل بھی مرنا پسند نہیں کروں گا۔ یہاں سے رخصت ہوگی تو وہاں جو مرضی کرنا، مرنا چاہو تو بھی، میڈیسن نہ لینے کا دل کرے تب بھی، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ میری موریں تمہاری موت برداشت نہیں کر سکتی ہے، اسی لیے تمہارے لیے رات خراب کی میں نے اپنی۔ اور اب یہ میڈیسن وقت پر لینا۔ اگر کوئی بھی فضول حرکت کی تو پھر تم میرا دوسرا روپ دیکھو گی۔ وہ جتنا سخت بولنا چاہتا تھا اتنا ہی بول رہا تھا۔ پلوشے کے پورے وجود میں آگ لگی تھی اس کی باتوں سے۔ اور کیا کہیں گے آپ؟ مارنے کا آغاز تو کر چکے ہیں ویسے بھی، اور میں نے جان بوجھ کر نہیں چھوڑی میڈیسن۔ وہ بولی تھی، تم نے جان بوجھ کر کیا یا نہیں، مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وہ پلوشے کے نم لہجے میں کہی بات کو بیچ میں ہی روک گیا تھا۔ پلوشے نے آنکھیں بند کی اور وہ بھی سخت لہجے میں بولی تھی، آپ کو غصہ کس بات پر آ رہا ہے؟ بار بار آپ مجھے یا خود کو یہ یاد کروا رہے ہیں کہ میری شادی ہے۔ مجھے یاد ہے، بلکہ میں بہت خوشی سے اپنی شادی کی تیاری کروں گی۔ اچھا پلیز آپ جاتے ہوئے لائٹ بند کرتے ہوئے جائیں۔ وہ غصے سے دانت پیستے ہوئے ایک نظر اس کی بند آنکھوں کو دیکھ کر ہاتھ مارتا ہوا لائٹ بند کر گیا اور دروازہ کھول کر باہر نکلا تھا۔
پلوشے نے آنکھیں کھول کر دروازے کی طرف دیکھا تھا، پھر افسردگی سے مسکرائی تھی۔ خضر خان، اب تک تو میں خاموشی سے آپ کے ہاں کے انتظار میں، لیکن اب میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ خضر خان اپنے کمرے میں آیا، فضیلت کو فون کیا۔ فضیلت نے فون اٹھایا۔ جی لالا، کب تک آنے کا ارادہ ہے؟ وہ کہتے ہوئے اپنے کپڑے نکالتے ہوئے بولا۔ جی لالا، بس شام تک ہم گھر میں ہی ملیں گے آپ کو، فضیلت نے جلدی سے کہا۔ ٹھیک ہے، آج ہی آ جانا، کیونکہ کل صارم کے گھر والے آنے والے ہیں، مورے کا ہونا ضروری ہے۔ جی اچھا لالا، میں مورے کو بتا دوں گی۔ وہ فون بند کرتا ہوا کپڑے تبدیل کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ تیار ہو کر باہر نکلا تو صبح کا وقت تھا۔ وہ لاؤنج سے گزرنے لگا تھا جب ملازمہ نے جلدی سے کہا، خان جی، آپ ابھی ڈاکٹر کو بول دیں پلوشے بازی کے لیے۔ ابھی وہ کچھ اور بولتی کہ وہ جو پہلے سے تپا ہوا تھا بولا، کچھ نہیں ہوا اس کو، جاؤ ناشتہ دے دو اس کو اگر کھانا چاہے تو، وہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ ملازمہ اس کی پشت کو دیکھ کر رہ گئی، پھر وہ پلوشے کے کمرے کی طرف بڑھی تھی، دروازہ کھول کر اندر آئی۔ پلوشے اپنے فون میں لگی ہوئی تھی۔ ملازمہ نے اس کو جاگتا ہوا دیکھ کر بے اختیار کہا، شکر ہے باجی، آپ جاگ تو گئی ہیں، مجھے لگا تھا آپ کو کچھ ہو گیا ہے۔ آپ اٹھ ہی نہیں رہی تھی، میں نے کل خان جی سے بھی کہا تھا، لیکن آپ تو جانتی ہیں ان کو تو غصہ ہی آ جاتا ہے۔ ابھی بھی مجھے لگا تھا آپ نہیں اٹھی ہیں، اس لیے میں نے ان کو ابھی کہا کہ آپ کے لیے ڈاکٹر کو بلائے، لیکن وہ غصے سے بولے کہ آپ جاگ رہی ہیں اور آپ کو ناشتہ دے دوں۔ پلوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، میں تھک گئی تھی، گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، اس لیے بس آرام ہی کرنا چاہتی تھی۔ پلوشے کی بات پر ملازمہ نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں، لیکن رات کو خان جی کو کھانا پسند نہیں آیا تھا، ہمیں نہیں پتا تھا کہ وہ آئیں گے، یہ تو آپ بتاتی ہیں۔ پلوشے مسکرائی تھی۔ اچھا کوئی بات نہیں، پھر سے وقت پر بتا دوں گی۔ شاہنواز خانزادہ گاڑی میں بیٹھا اور حویلی سے نکلا تھا، اس کو فارس کے پاس پہنچنا تھا۔ اب اس کی آنکھ کھلی تو وہ خود کو کسی چیز سے سختی سے جکڑے ہوئے محسوس کر رہا تھا۔ وہ صحیح سے بیدار ہوا اور اپنے ہاتھوں کی طرف دیکھا، وہ سختی سے بندھے ہوئے تھے کرسی پر۔ وہ پل میں گھبرایا تھا کہ اس کے چہرے پر پریشانی نظر آئی تھی، تبھی اسے اپنے سامنے بیٹھے انسان پر نظر پڑی تھی اور خوف کی ایک لہر اسے اپنے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ اور کچھ وہ حیران بھی بہت ہوا تھا۔ کیسے ہو میری جان؟ وہ کرسی سے ٹیک لگائے، ٹانگ پر ٹانگ ڈالے بڑے سکون سے مسکرا کر بولا تھا، اور اس کی یہ مسکراہٹ اتنی پراسرار تھی کہ وہ پریشان سا ہوا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ دیکھ کر لگ رہا ہے تم پریشان ہو رہے ہو۔ ارے نہیں، پریشان مت ہو، ابھی تمہاری خدمت میں اور بھی کچھ لوگ آنے والے ہیں، کیونکہ تمہاری خدمت کے لیے تو اتنی جدوجہد کی تھی ہم نے۔ یا تمہیں مجھے زندہ اور بالکل ٹھیک دیکھ کر حیرانی ہو رہی ہے؟
کیونکہ کام تو تمہارا بالکل پکا تھا۔ تو میں کیسے بچ گیا ہوں؟ بچ گیا ہے نا؟ وہ انابی لبوں سے سگریٹ لگاتے ہوئے نظر سامنے کرسی سے بندے وجود کو گھورتے ہوئے بولا۔ ویسے اچھا طریقہ تھا مجھے مارنے کا، لیکن شاید میں نے ہوم ورک بہت کیا تھا، اس لیے اب تم میرے سامنے ہو، بالکل بے بس۔ وہ ویسے ہی تمہیں کیا لگا تھا؟ تم ہمیں نقصان دے کر جاؤ گے اور پھر واپس بھی آ جاؤ گے، لیکن ہم تمہارے بارے میں اب بھی نہیں جان سکیں۔ وہ سگریٹ کے گہرے کش لیتے ہوئے بولا تھا۔ تبھی قدموں کی چاپ اسے سنائی دی تھی۔ خلیفہ خان نے شیرگل کو دیکھ کر کہا، لو، اصل خدمتگار بھی آ گیا ہے تمہارا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور شاہ نواز خانزادہ اندر داخل ہوا تھا۔ شیرگل نے شاہ نواز خانزادہ کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات سخت ہوئے تھے۔ تو تم نے یہ سب مجھے پکڑنے کے لیے کیا تھا؟ شیرگل پھنکارتے ہوئے بولا تھا۔ شاہ نواز خانزادہ نے مٹھیاں بھینج کر شیرگل کو دیکھا تھا۔ ہاں، یہ سب تمہیں پکڑنے کے لیے ہی تھا، لیکن ہمیں نہیں معلوم تھا کہ تمہیں پکڑنے کے لیے بیکار میں ہم نے اتنی محنت کی تھی۔ تم تو خود آئے تھے ہمارے پاس۔ شاہ نواز خانزادہ نے اس کے قریب جاتے ہوئے ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا تھا۔ کمرے میں ایک چیخ گونجی تھی شیرگل کی۔ خلیفہ خان ٹانگ پر ٹانگ ڈالے پرسکون سے انداز میں کرسی سے ٹیک لگا کر بیٹھا۔ شیرگل نے نفرت سے شاہ نواز خانزادہ کو دیکھا تھا۔ مجھے مارنے سے یا پکڑنے سے تمہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ تم سب کی موت اور بھی قریب آ گئی ہے۔ تم لوگوں کی اگر کچھ دن زندگی تھی بھی تو وہ بھی اب کم ہوئی تھی۔ اس کی بات پر شاہ نواز خانزادہ نے مکہ اس کے چہرے پر رسید کیا تھا۔ اب کی دفعہ وہ سختی سے لپمیج گیا تھا۔ تم نے سانپ بن کر میرے ہی آستین میں رہ کر مجھے ڈسنے کی کوشش کی ہے۔ مجھے سکون نہیں تھا تمہیں ڈھونڈنے بغیر۔ کیوں کیا تم نے؟ میری بیوی کی ایک ایک تکلیف کی تو میں گہری سزا دوں گا، لیکن پہلے مجھے یہ بتاؤ، خلیفہ خان کو کیوں مارنا چاہتے ہو؟ کس نے کہا ہے تم سے خلیفہ خان کو مارنے کا؟ جتنا جلدی بتاؤ گے اتنا تمہارے لیے تمہاری موت آسان کر دوں گا۔ وہ شیرگل کو بالوں سے جکڑے بولا تھا۔ شیرگل مسکرایا۔ تمہاری بیوی کو تکلیف دینا صرف تمہارے دادا کو تکلیف دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ باقی تمہاری بیوی سے مجھے تو کوئی دشمنی نہیں تھی، لیکن تمہاری بیوی اس کی بہن بھی تو تھی، اس لیے اس کو تو ابھی تکلیف دینی ہے۔ خلیفہ خان جو سر کے پیچھے ہاتھ باندھے نظر شیرگل کے چہرے پر جمائے ہوئے تھا، سیدھا ہوا تھا۔ کس کے کہنے پر کام کر رہے ہو؟ وہ آغا جان اور خلیفہ خان سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شاہ نواز خانزادہ نے دانت پر دانت جمائے پوچھا۔ شیرگل مسکرایا۔ اتنی آسانی سے تمہیں بتا دوں؟ ارے تھوڑا صبر کرو، وہ خود ہی آ جائے گا تمہیں بتانے کے لیے۔ تم خانزادوں میں صبر نام کی نہیں ہے۔ اس کے انداز پر شاہ نواز خانزادہ کو شدید غصہ آیا تھا اور اس نے اس کو مار مار کر اس کی حالت بگاڑ دی تھی۔
وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ اتنی لاپرواہی سے کہا۔ خلیفہ خان اور شاہ نواز خانزادہ کو معلوم ہوا تھا کہ شیرگل پاکستان میں ہی ہے اور اس دفعہ بھی اس پر حملہ کرنے والا ہے، اس لیے اس کو پکڑنا۔ لیکن آج نہیں۔ خلیفہ خان کی گاڑی سروس میں گئی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کا کام ختم ہوا، ڈرائیور نے خلیفہ خان سے پوچھا تو خلیفہ خان نے وہیں لانے کا کہا جہاں وہ جا رہا تھا، اور راستے میں ہی اس کی گاڑی کا بہت بری طرح ایکسیڈنٹ کروایا گیا تھا۔ لیکن گاڑی میں خلیفہ خان اور ڈرائیور اور کچھ گارڈز تھے، اور شیرگل کو لگا تھا کہ اس نے خلیفہ خان کو ختم کر دیا، لیکن یہاں وہ فارس علی کی پکڑ میں آیا تھا۔ میڈیا میں بھی خلیفہ خان کے کہنے پر کہا گیا تھا کہ ان کی حالت بہت خراب ہے اور ہاسپٹل میں ہے، لیکن اصل میں اس کی جگہ ہاسپٹل میں اس کے گارڈز اور ڈرائیور تھا جو بہت بری حالت میں تھے۔ وہ اپنی گاڑی میں نہیں تھا، یہ کسی کو معلوم نہیں تھا۔ صبح سے شام ہو گئی لیکن نوشین کی بات نہیں ہوئی خلیفہ خان سے۔ تبھی اس کے فون پر داؤد خان کی کال آئی تھی۔ نوشین فون کو دیکھ کر چہرے پر ناگواری چھائی تھی۔ وہ اپنے سامنے خالہ کو دیکھ کر کھڑی ہوئی۔ میں اپنے کمرے میں جاتی ہوں کچھ دیر کے لیے، خالہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ اپنے کمرے میں آئی اور فون پک کرتی کان سے لگایا۔ کیسے ہو بچے؟ ہاں، نوشین خاموش رہی تھی۔ اچھا، تو مجھے پوچھنا تھا کہ خلیفہ خان کے بارے میں پتہ چلا ہے؟ میں نے پہلے ہی کہا تھا تمہیں۔ خیر، اب بھی وقت ہے تمہارے پاس۔ نوشین تو پہلے ہی پریشان تھی خلیفہ خان کے لیے، اس لیے پریشانی سے بولی، بابا میرے سر میں درد ہے، میں بعد میں بات کروں گی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن سننے میں آ رہا ہے خلیفہ خان کی حالت ابھی تک کلیئر نہیں ہوا کہ زندہ ہے یا نہیں، اس لیے تمہیں فون کیا تھا۔ خیر، اپنا خیال رکھو، وہ کہتے ہوئے فون بند کر گیا تھا۔ نوشین کے دل کو کچھ ہوا تھا اپنے باپ کی اتنی سفاکی سے کہنے پر۔ زرمینہ خان اور فضیلت شام تک گھر آ چکی تھی۔ پلوشیں بھی کافی بہتر تھی پہلے سے۔ وہ لاؤنج میں فضیلت کے پاس بیٹھی پچھلے 1 گھنٹے سے اس کی باتیں سن رہی تھی۔ وہ کب سے شادی اور اپنے دوست کے بارے میں بول رہی تھی۔ آپیہ، اگر آپ بھی ہمارے ساتھ جاتی نا، بہت مزہ آتا آپ کو بھی، قسم سے ہم نے بہت انجوائے کیا۔ کبھی مہندی کی باتیں کرتی، کبھی بارات کی، جسے پلوشہ اور زرمینہ خان مسکراتے ہوئے سن رہی تھی۔ تمہاری شادی بھی ویسے ہی کریں گے، پلوشہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نا مورے؟ ساتھ ہی زرمینہ خان سے بھی پوچھا۔ ہاں، جیسے میری بیٹی کہے گی، زرمینہ خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پلوشیں کچھ فضیلت کے قریب ہوئی۔ ویسے نکاح تو ہو چکا ہے خانزادہ سے۔ فضیلت نے پلوشہ کی بات پر برا سا منہ بنایا۔ جلد ختم بھی ہو جائے گا۔ اچھا، وہ کر دے گا، خانزادہ ہے، پلوشہ نے مسکراہٹ ضبط کرتے ہوئے کہا۔
آپ یہ پلیز ڈرائے مت، میں تو بھول بھی گئی ہوں اس کو دھوکہ باز، وہ سر جھٹکتے ہوئے بولی تھی۔ ویسے خانزادہ دکھنے میں کافی اچھا ہے، فضیلت نے گھورا پلوشے کو۔ تبھی خضر خان بھی داخلی دروازے سے داخل ہوا، سب کو لاؤنج میں دیکھ کر سلام کرتا ہوا زرمینہ خان کے قریب ہی بیٹھ گیا۔ طبیعت کیسی ہے مورے آپ کی؟ خضر خان نے زرمینہ خان کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ تبھی فضیلت نے پلوشے کی طرف دیکھا جو خضر خان کے بیٹھتے ہی چپ سی ہوئی تھی۔ مورے ابھی تو عافیہ کی شادی ہے، تو ہمیں عافیہ کی مرضی سے بھی تو سب کچھ کرنا چاہیے نا۔ فضیلت کی بات پر پلوشے نے فضیلت کو گھورا جسے خضر خان نے نوٹ کر لیا تھا۔ ہاں بالکل، پلوشے کی ہی مرضی سے سب ہوگا خضر، سب کچھ پلوشے کی مرضی سے کرنا۔ میری بیٹی کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونی چاہیے، ورنہ تم سے بات نہیں کروں گی۔ اگر کسی بات پر غصہ بھی کیا تم نے تو۔ زرمینہ خان کے کہنے پر دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ مورے مجھے نہیں لگتا کہ پلوشے کو سکینہ آنٹی کی پسند پر کوئی اعتراض ہوگا، اس لیے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ وہ سب کچھ اپنی مرضی سے کرے۔ ابھی وہ آگے بولتا کہ وہ جلدی سے بولی۔ مورے مجھے سب کچھ اپنی مرضی سے چاہیے۔ ہاں مجھے اعتراض ہے سکینہ آنٹی کی پسند پر۔ جب نکاح اور شادی میری ہے تو پسند بھی میری ہی ہونی چاہیے، چاہے وہ نکاح کا ڈریس ہی کیوں نہ ہو۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتی خضر خان کے سخت چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ وہ بالکل چپ سا ہوا تھا اور پلوشے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ پلوشے نے پھر کہا، اگر صارم کی پسند ہے تو میں ان کے ساتھ جا کر بھی اپنی شاپنگ کر سکتی ہوں۔ وہ خضر خان پر نظریں جمائے ہی بولی تھی۔ خضر خان نے اسے گھورتے ہوئے کہا، صارم اپنی ماں کی پسند کو ترجیح دیتا ہے۔ پلوشے نے نظریں پھیرتے ہوئے کہا، لیکن مجھے سب کچھ اپنی مرضی سے چاہیے۔ فضیلت کبھی خضر کے سخت چہرے کو دیکھتی اور کبھی پلوشے کو، جو ایک دوسرے سے انجانے میں ہی بحث کر رہے تھے۔ تبھی زرمینہ خان نے کہا، خضر کل سکینہ سے کہہ دینا میری بیٹی خود جائے گی اپنے لیے شاپنگ کرنے۔ پہلے نکاح ہے تو اس کی شاپنگ کر لے گی۔ مجھے میری بیٹی خوش چاہیے۔ خضر خان نظریں پلوشہ کے چہرے پر حیرت سے جمائے ہی بولا، جی مورے، کل تیار رہیں، یہ میں بتا دوں گا۔ فضیلت بھی ساتھ چلی جائے۔ پلوشے نے اب کی دفعہ خضر خان کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ فضیلت کے فون میں لگی کچھ دیکھنے لگی۔ ملازمہ نے آ کر کہا، پلوشے باجی کھانا لگ چکا ہے۔ رات کو کھانے کے بعد پلوشے ملازمہ کو کچھ ہدایت دیتی اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی جب خضر خان زرمینہ خان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جا رہا تھا کہ پلوشے کو دیکھ کر بولا، بات سنو۔ پلوشے نے خضر خان کی بھاری آواز پر رک کر مڑی تھی
اور سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ جی، تم نے اگر کچھ بھی غلط کیا تو یاد رکھنا اچھا نہیں ہوگا، اگر صارم کے گھر والوں کو کچھ بھی کہا تو۔ وہ پلوشے کے اتنے مطمئن چہرے کو دیکھ کر بولا تھا کیونکہ اسے کچھ اچھی وائبس نہیں آ رہی تھی پلوشے کے بیہیو سے۔ آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کچھ بھی نہیں کروں گی۔ مجھے بھی اپنی شادی کی شاپنگ اپنی مرضی سے کرنی ہے۔ جہاں اتنی میری شادی کروا رہے ہیں، میرے بوجھ سے بھی آپ جان چھڑوا رہے ہیں تو شاپنگ کا خرچہ تو اٹھا ہی سکتے ہیں۔ اب میرا نکاح بار بار تو نہیں ہوگا نہیں، چلے یہ دوسرا نکاح ہی صحیح، لیکن یہ آخری بھی ہوگا میرے لیے، اور میں اپنے نکاح پر سب کچھ اپنی مرضی کا چاہتی ہوں، اور مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کچھ برا ہے۔ وہ بڑے سکون سے بولی تھی۔ خضر خان پھر کچھ حیران ہوا تھا لیکن پھر بولا، اگر تم خوش ہو تو یہ بہت اچھی بات ہے، تم اپنی مرضی سے ہی ساری شاپنگ کرنا، وہ خرچہ جتنا مرضی کرنا چاہو کر سکتی ہو۔ مجھے اچھا لگا، اسی طرح سب کچھ خوشی خوشی ہونا چاہیے۔ پلوشے نے اس بات میں سر ہلایا۔ خضر خان وہاں سے چلا گیا۔ پلوشے اس کی پشت کو دیکھ کر بولی، محبت اور جنگ میں سب جائز ہے، جو بھی میں کروں گی، اور پھر اپنے کمرے کی طرف بڑھی تھی۔ صبح 10 کے قریب پلوشے اور فضیلت ناشتے کے بعد نکلی تھی شاپنگ کے لیے۔ آپ خوش ہیں نا؟ فضیلت گاڑی میں بیٹھی پلوشے کے چہرے کو دیکھ کر بولی تھی۔ پلوشے نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ وہاں کی مشہور بوتیک میں آئے تھے جہاں صارم کی ماں پہلے سے موجود تھی۔ پلوشے اور فضیلت کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ تم اپنے ڈرائیور سے جانے کا کہہ دو بیٹا، کیونکہ ہمیں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ ہماری شاپنگ ہو جائے تو میں خود آپ دونوں کو ڈراپ کر دوں گی۔ سکینہ جہانگیر نے پلوشے کے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا۔ پلوشے نے بھی اس بات میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ بوتیک سے فارغ ہو کر پھر وہاں سے شاپنگ مال گئے تھے جہاں سے اور شاپنگ کرنی تھی۔ پلوشے کو سکینہ جہانگیر اچھی لگی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ خدا نے اسے ایک اور موقع دیا تھا، اب وہ یہ گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ سکینہ جہانگیر صارم اور اس کے لیے نکاح کی رنگ دیکھ رہی تھی کہ فضیلت نے کہا، آپ لوگ چیک کریں، میں ذرا سی سامنے اپنے لیے کچھ کپڑے دیکھتی ہوں۔ وہ جیولری شاپ سے نکلی تھی۔ پلوشے چپ چاپ ہاں اور نہ میں ہی سر ہلا رہی تھی۔ وہ خوش رہنے کا صرف خضر خان کے سامنے ہی کوشش کر سکتی تھی، یہاں نہیں۔ فضیلت نکلی اور اپنے لیے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ اضمیر علی اپنے دوست کے ساتھ وہیں آیا تھا۔ یہاں شاہ نواز خان زادہ کے کہنے پر آیا تھا میٹنگ کے لیے۔ کل اور آج وہ فری ہوا تھا۔ وہ شام کو اس نے واپس جانا تھا، اس لیے اب دوست کے ساتھ یہاں تھا۔ یار جلدی کرو، تمہیں بھی بیوی کی شاپنگ کر رہا تھا لیکن اسے کچھ پسند نہیں آ رہا تھا۔
اس لیے اب اضمیر علی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا، جب سے آیا ہوں اپنے لیے کچھ نہیں دیکھا یار۔ دیکھو میں اپنی مرضی سے تو نہیں لے سکتا، اس کی مرضی سے لوں گا نا، تم ایسے کرو ایک راؤنڈ لگا کر آؤ اور چیک کرو۔ اضمیر علی نے اس کو گھورا تھا۔ وہ مسکرایا، یار جب تمہاری بیوی ہوگی پھر تم بھی میری طرح ہی ہوگے۔ اس کے گھورنے پر وہ بولا، ٹھیک ہے مرو تم یہاں۔ وہ کہتے ہوئے وہاں سے ہٹا تھا۔ وہ بے دھیانی سے آگے بڑھا تھا جب اپنا فون نکالتے ہوئے اس کی نظر سامنے گئی تو وہاں جم سی گئی تھی۔ وہ سفید چادر اوڑھے بنا نقاب کیے کپڑوں کو الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی۔ ایک ہاتھ اپنا ہینڈ بیگ پکڑے وہ کہیں سے بھی وہ فضیلت تو لگ ہی نہیں رہی تھی جو ماتھے تک چادر لیتی تھی، بلکہ ابھی بھی اس کی چادر سے کچھ باد نکلے اس کے گالوں کو چھو رہے تھے۔ فضیلت، وہ بے آواز بولا تھا۔ فضیلت پچھلے 10 منٹ سے کپڑے دیکھ رہی تھی، بس پلوشے کا انتظار کر رہی تھی کہ وہ فارغ ہو تو وہ چلے، لیکن یہاں اس کے کپڑے کچھ پسند آئے تھے، اس لیے اب وہ پلوشے کی پسند سے لینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ سائز اور ڈیزائن کبھی سیل گرل اسے بتا رہی تھی، تبھی ایک اور سیل گرل وہاں آئی تھی، میں آپ کو وہاں اس سائٹ پر کچھ کپڑے دکھاتی ہوں، آپ کو پسند آئیں گے۔ وہ فضیلت کو یہاں کافی دیر سے کھڑے دیکھ کر بولی تھی کہ شاید وہاں اسے کچھ پسند آئے۔ فضیلت نے رخ موڑ کر پلوشے کو دیکھا، وہ لوگ ابھی بھی وہیں پر تھے، اس لیے وہ اثبات میں سر ہلاتے ہوئے وہاں سے اسی طرف گئی تھی اور پھر کچھ کپڑے اسے دکھائے تھے جو فضیلت کو کافی اچھے لگے تھے۔ میم آپ کو ایسے نہیں پتہ چلے گا، آپ ٹرائی کر لیں تو ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ پر اچھے لگتے ہیں یا نہیں۔ فضیلت ویسے تو نہیں ٹرائی کرتی تھی کیونکہ پلوشے اس کے لیے بالکل ناپ کے ہی کپڑے پسند کرتی تھی اس کے ساتھ، لیکن اب وقت گزارنے کے لیے اثبات میں سر ہلاتی ٹرائل روم کی طرف گئی۔ روم میں داخل ہوئی، ابھی وہ چادر ہٹاتی کہ ایک دم سے دروازہ کھلا اور کوئی اندر آیا اور دروازہ واپس بند کیا۔ فضیلت نے آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھ کر چیخنے لگی، لیکن اضمیر علی نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فضیلت کی نظر اضمیر علی پر پڑی تو آنکھیں پھیلا کر اسے دیکھنے لگی تھی۔ اضمیر علی اس کے سر سے اتری چادر دیکھ کر بولا، آواز نہیں نکلنی چاہیے تمہاری، سمجھی؟ فضیلت نے خوفزدہ ہوتے اثبات میں سر ہلایا۔ اضمیر علی نے اس کے منہ سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ چھوٹے خان، وہ آہستہ سے گھبراتے ہوئے بمشکل بولی تھی۔ جی، چادر ٹھیک کرو اپنی، وہ تھوڑا سخت لہجے میں بولا تھا۔ فضیلت نے جلدی سے اپنے سر سے پھسلتی چادر سر پر واپس ٹھیک کی۔ وہ اس کے کچھ قریب ہوا۔ فضیلت بے اختیار پیچھے ہوئی تھی اور مرر وال کے ساتھ لگی تھی۔ خوف کے مارے اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ ہوئی تھی۔ اضمیر علی کو اپنے سامنے دیکھ کر تو سانس اٹکی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو ہاں؟ تم تو لاہور میں رہتی ہو نا؟ وہ فضیلت کے ایک طرف ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے قریب جھکا تھا۔ فضیلت تو اس کے بارے میں بھول بھی چکی تھی، لیکن اب اس کو سامنے دیکھ کر اس کی بولتی بند ہوئی تھی۔ بھاگی کیوں تھی حویلی سے؟ وہ کچھ سخت لہجے میں بولا تھا اور کچھ اور اس کے قریب ہوا تھا۔ فضیلت کو لگا اس کی سانس بند ہو جائے گی۔ وہ جلدی سے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنے کے لیے زور دینے لگی۔ پلیز چھوٹے خان، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اور یہاں کوئی آ جائے گا پلیز، وہ گھبراتے ہوئے خوفزدہ لہجے میں بولی تھی۔ اضمیر علی نے اس کا وہی ہاتھ اپنے ہاتھ میں جکڑ کر اس کی کمر پر لے گیا، وہیں پر سختی سے پن کر گیا۔ اگر کوئی آئے گا تو کوئی بات نہیں، میں بتا دوں گا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ہوں۔ اس کے کپڑے دیکھ رہا تھا کہ میری بیوی پر کیسے لگ رہے ہیں۔ وہ آہستہ سے اس کے کان کے قریب جھک کر بولا تھا۔ فضیلت اس کی آواز اپنے کان کے قریب سن کر بری طرح گھبرائی تھی۔ بھاگی کیوں تھی حویلی سے ہاں؟
اور تمہیں لگتا تھا کہ تم بھاگو گی اور بھاگ گئی ہو تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ تم کہاں ہوگی۔ فضیلت اس کی سخت آواز پر بولی، آپ کی وجہ سے بھاگی تھی، آپ نے دھوکہ دیا تھا، طلاق نہیں دی۔ اس کا طلاق کا سن کر اضمیر علی نے اس کی گردن پر ہاتھ رکھا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا۔ طلاق کبھی نہیں ہوگی کیونکہ دوں گا ہی نہیں، کبھی نہیں ہوگی۔ کیوں دوں طلاق؟ ہاں، تاکہ تم کسی اور سے شادی کرو۔ تو سنو فضیلت اضمیر علی، تمہیں میں کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ اتنے سخت لہجے میں بولا تھا کہ فضیلت کا وجود لرزا تھا اور دماغ میں خضر خان گونجنے لگا۔ تم یہاں اپنی شادی کی شاپنگ کرنے آئی ہو نا؟ اضمیر علی کی اگلی بات سن کر فضیلت نے اضمیر کے سخت چہرے کو دیکھا، پھر کچھ سوچ کر، ہاں میری شادی ہے، میرے لالا میری شادی کروا رہے ہیں اور مجھے بھی کرنی ہے۔ اگر نہیں کروں گی تو وہ مجھے مار دیں گے، اس لیے اگر آپ طلاق نہیں بھی دیں گے تو بھی میں کر لوں گی، اس لیے ابھی ہی دیکھے ورنہ میرے لالا مجھے مار دیں گے، پلیز۔ اس کی بات پر اضمیر علی کے وجود میں شدید غصے کی لہر دوڑی تھی۔ اس کی گرفت بھی اس کی گردن پر سخت ہوئی تھی۔ اضمیر علی نے اس کا سر پیچھے مرر وال پر ٹکایا۔ اچھا، نکاح پر نکاح کرو گی، ہاں؟ وہ غرایا تھا۔ تو ایسا ہے کہ تم ابھی میرے ساتھ جاؤ گی میرے گھر۔ اس کی اس بات پر فضیلت کی جان نکلی تھی جیسے۔ وہ جس قدر غصے میں لگ رہا تھا وہ کر بھی سکتا تھا، اور پھر کیا ہونا تھا، خضر خان پہلے اس کی جان لیتا اور پھر اضمیر علی خانزادہ کی۔ فضیلت نے خوفزدہ ہو کر کہا، نہیں، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ، میں یہاں شور مچا دوں گی، اس لیے چھوڑے مجھے۔ وہ ابھی کچھ بولتی کہ اضمیر علی اس کے بڑی شدت سے فضیلت بری طرح تڑپنے لگی تھی، لیکن وہ اپنا سر بھی نہیں ہلا سکی۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اس کی گردن پر جو سخت تھی۔ ہاتھ اس کے سینے پر برسانے لگی تھی۔ اس کے ہاتھوں سے اسے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا، وہ ویسے ہی اس کی جان نکلنے کو تھی، پر وہ بے رحم بنا ہوا تھا۔ اضمیر علی کو اپنے منہ میں خون کا ذائقہ محسوس ہوا اور چہرے پر آنسوؤں کی نمی۔ فضیلت نے اس کے سینے پر غصے سے ہاتھ برسائے تھے۔ بہت برے ہیں آپ، چھوڑے مجھے، بہت برے لگتے ہیں آپ مجھے، وہ نم آواز میں بولی تھی۔ تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ فضیلت، تم اندر ہو؟ فضیلت نے غصے سے اس کو دیکھا لیکن خاموش رہی۔ پلوشے کے ایک دفعہ پھر سے دستک دینے پر پلوشے کی آواز پر اضمیر علی اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا، تم نے جواب دینا ہے یا میں دوں؟ اگر میں دوں گا تو پھر ساتھ اپنا اور تمہارا تعلق بھی بتاؤں گا۔ فضیلت نے جلدی سے نم آواز میں کہا، جی آپیہ، میں آتی ہوں۔ فضیلت کی آواز پر پلوشے نے کہا، اچھا، میں تمہارے لیے کپڑے دیکھ رہی ہوں، جلدی کرو۔ جی۔ فضیلت اضمیر علی کو غصے سے دیکھتی آنسو بہاتے ہوئے بولی۔ پلوشے جا چکی تھی۔ اضمیر علی نے اس کی گردن سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ وہ اس کے لبوں پر گہرا کٹ دے گیا تھا جہاں سے اب بھی خون کی کچھ بوندیں تھیں۔ اضمیر علی نے نرمی سے اس کی نازک سرخ زخمی لبوں پر اپنا انگوٹھا پھیرا۔ وہ سسکی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب جھکتے ہوئے سخت لہجے میں بولا، میرا یہ لمس تمہیں بتانے کے لیے تھا کہ تم اضمیر خانزادہ کی منقوہ ہو، اور یہ بات یاد رکھنا، شادی تو دور کی بات ہے، تم اپنے ذہن میں بھی کسی کو لاؤ گی تو تمہاری جان نکالوں گا۔ اس کے لب اس کے کان سے مس کرتے ہوئے وہ گرایا تھا۔ فضیلت خوف کے مارے ساکت ہوئی تھی۔ اضمیر علی اس سے پیچھے ہوا اور اس کا ہینڈ بیگ کھول کر اس کا فون نکالا۔
اپنا نمبر ٹائپ کرنے لگا، پھر بولا فون کروں گا، اچھی بیویوں کی طرح فون اٹھا لینا، ورنہ پھر میں تمہیں اٹھانے خضر ہاؤس آؤں گا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ امید کرتی ہوں سب اچھے ہوں گے۔ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی؟